محبت جب اپنے امتحان پر آتی ہے تو کائنات کی ہر شے ساکت ہو جاتی ہے۔ تاریخ کے پنوں میں ایک ایسی ہی داستان عشق رقم ہے جہاں ایک طرف بوڑھے باپ کی ممتا تھی، 13 سالہ بیٹے کی معصومیت، اور دوسری طرف خالق کائنات کا وہ اشارہ جس پر سر جھکانا ہی بندگی کی معراج تھا۔ ناظرین، ہر سال جب ذوالحجہ کا چاند اپنی ضیاء پاشیاں بکھیرتا ہے تو دنیا بھر کے مسلمان ایک ایسی سنت کو زندہ کرتے ہیں جو محض ایک جانور کی قربانی نہیں بلکہ اپنی انا اور سب سے پیاری شے کو رب کے حضور پیش کر دینے کا نام ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے لمحات تھے جب زمین و آسمان اس وقت کانپ اٹھے ہوں گے جب ایک باپ نے اپنے جگر گوشے کی گردن پر چھری رکھی ہوگی؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو مینا کی ان وادیوں میں لے کر جاؤں گا جہاں عشق الہی نے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا امتحان لیا اور فتح یاب ہوا۔ چلیے ایمان تازہ کرنے والی اس داستان ابراہیم کو ایک نئے طریقے سے سمجھتے ہیں۔ پیارے دوستو، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور پیغمبر تھے۔ ایک دن جب ابراہیم علیہ السلام سو رہے تھے تو انہوں نے ایک خواب دیکھا جس میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، آپ کے نزدیک جو سب سے پیاری اور محبوب چیز ہو آپ اسے اللہ کی راہ میں قربان کر دیجئے۔ اب یہاں آپ کو بتا دوں کہ اللہ اپنے بندوں کا اور خاص طور سے نبیوں کا امتحان ضرور لیتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ انسان اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اللہ کے دیے ہوئے تحفوں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ نبی اور پیغمبر کے خواب سچے ہوتے تھے، وہ جو بھی خواب میں دیکھتے وہ اللہ کا حکم ہوتا۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اونٹوں کے جتھے میں سے 100 اونٹ قربان کر دیے۔ آج کے زمانے میں یہ 100 قیمتی گاڑیاں، ان سے بھی زیادہ مہنگے وہ 100 اونٹ تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ جو اللہ نے انہیں حکم دیا تھا وہ پورا ہو گیا، پر جب رات کو وہ سوئے تو انہوں نے پھر سے وہی خواب دیکھا۔ اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے اگلے دن 200 اونٹ اللہ کی راہ میں قربان کر دیے، لیکن اگلی رات پھر سے انہیں وہی خواب آیا جس میں اللہ نے ان سے ان کی سب سے پسندیدہ چیز قربان کرنے کا حکم دیا۔ اب ابراہیم علیہ السلام سوچ میں پڑ گئے کہ آخر اللہ ان سے کس چیز کی قربانی چاہتا ہے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ اس دنیا میں سب سے عزیز چیز میرے لیے میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری زندگی دعائیں مانگنے کے بعد 80 سال کی عمر میں اولاد ہوئی تھی، اور وہ تھے ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام جو انہیں بہت زیادہ عزیز اور محبوب تھے۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ چکے تھے کہ دراصل اللہ تعالیٰ ان سے ان کے بیٹے کی قربانی مانگ رہے ہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا اللہ سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا، لیکن وہ اللہ کے نبی تھے۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اٹھے اور اپنی بیوی ہاجرہ کو کہا، ہمارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو نہلا کر اچھی طرح تیار کر دیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہاجرہ نے اپنے بیٹے کو بہت اچھے سے نہلا کر خوشبو لگا کر تیار کر دیا، اور ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر ایک پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ تکلیف دہ فیصلہ کر چکے تھے کہ وہ اپنے بیٹے کی قربانی دیں گے، پر شیطان کو کیسے منظور ہوتا کہ کوئی اللہ کی بات مانے، تو شیطان بھی اپنے کام پر بڑی تیزی سے لگ گیا۔ وہ سیدھا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ کے پاس ایک بزرگ کی شکل میں گیا اور ان سے کہا، ابراہیم تمہارے بیٹے کو کسی دعوت پر نہیں بلکہ اسے قربان کرنے کے لیے لے کر گئے ہیں۔ یہ سن کر حضرت ہاجرہ بہت حیران ہوئیں، پر وہ سمجھ گئیں کہ یہ ضرور اللہ کا حکم ہوگا، تو انہوں نے شیطان سے کہا
اگر اللہ نے ابراہیم کو ایسا کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ یہ تو میرا ایک بیٹا ہے، اگر میرے اسماعیل جیسے 1000 بیٹے بھی ہوتے تو میں خوشی خوشی انہیں اللہ کی راہ میں قربان کر دیتی۔ سوچئے ایک ماں کے لیے یہ الفاظ کہنا کتنی بڑی درد کی بات تھی۔ جب شیطان حضرت ہاجرہ کو بھڑکانے میں ناکام ہو گیا تو سیدھے ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، تمہارے بابا تمہیں کسی دعوت میں نہیں بلکہ تمہیں مارنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ جواب میں اسماعیل علیہ السلام نے کہا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو میرے لیے اس سے بڑی کیا خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ 13 سال کے بچے میں اتنی سمجھ اور بہادری ہونا کتنی بڑی بات ہے۔ یہاں بھی جب شیطان ناکام ہو گیا تو وہ اب آخری حربہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھڑکانے کے لیے کرنے لگا۔ اس نے کہا، تمہیں یہ بیٹا اتنی منتوں سے ملا ہے، اگر تم نے اسے قربان کر دیا تو بڑھاپے میں تمہارا سہارا کون بنے گا؟ اور اگر اللہ نے یہ قربانی بھی قبول نہیں کی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ ایسا مت کرو۔ شیطان ہر طرح سے انہیں بار بار بہکانے کی کوشش کرتا رہا اور غصے میں آ کر ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو پتھر مارے۔ یہی وجہ ہے کہ جب لوگ حج پر جاتے ہیں تو شیطان کو آج بھی کنکریاں مارتے ہیں، اور یہ حج کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ شیطان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ساری بات بتائی تو اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو مجھے منظور ہے، آپ بس میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے تاکہ جب آپ میری گردن پر چھری چلائیں تو آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو اور آپ یہ کرنے سے کہیں مکر نہ جائیں۔ بس پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لی، اور جب انہوں نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تو ایک جانور کی آواز سن کر وہ حیران ہو گئے۔ انہوں نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو ایک دمبا ذبح ہوا تھا اور اسماعیل علیہ السلام ان کے پاس کھڑے مسکرا رہے تھے۔ تب آسمان سے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا، اے ابراہیم، آپ اس امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہم نے آپ کی یہ قربانی قبول کر لی۔ آپ کا یہ امتحان قیامت تک یاد رکھا جائے گا، اور آپ کی اس سنت کو ایمان والے لوگ ہر سال یاد رکھیں گے اور ہر سال اللہ کی راہ میں آپ کی وجہ سے قربانی پیش کرتے رہیں گے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ اس ویڈیو کے متعلق کچھ بھی جانتے ہیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، یا کوئی بھی کویسچن پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔